بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ ہماری سیاست میں جھوٹ تو صبح شام بولا ہی جاتا ہے، لیکن PMLN کے جو چیدہ لوگ ہیں ان میں خصوصی طور پہ جھوٹ کا کلچر بہت عام ہے، اور وہ جھوٹ کا کلچر یا وہ جھوٹ بولنے کا جو مسئلہ ہے وہی آپ کے لیے ایک پرابلم پیدا کرتا ہے۔ عوام کے لیے وہ ایک اسموک اسکرین بن جاتا ہے، اس کے پیچھے یہ چھپ جاتے ہیں، اور کچھ یادداشت کا بھی مسئلہ ہے کہ عوام بڑی جلدی بھول بھی جاتے ہیں، اور اسی طرح وہ ہر جھوٹ کے بعد ایک اسموک اسکرین لگا کے پھر نئے سرے سے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، اور کارکردگی وہی ہوتی ہے۔ ہمیں کہا گیا کہ اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں اور ایک جادو کی چھڑی ان کے پاس ہے، وہ آ کے سب کچھ ٹھیک کر دیں گے، اور پہلے بھی اکانومی انہی کی مرہون منت ہے، انہی کی وجہ سے بڑی اچھی اکانومی تھی، جبکہ نہ اس وقت اچھی تھی نہ آج۔ ڈالر اچانک نیچے چلا گیا، ہمیں پتہ ہے کہ اس کے لیے کیا ڈرامہ کیا گیا تھا۔ مفتاح اسماعیل کو قربانی کا بکرا بنایا گیا، اور مفتاح اسماعیل کو ہی بکرا بنانے کے لیے پہلے اس سے یہ ڈالر کی قیمت چڑھائی گئی، اسٹاک ایکسچینج میں رد و بدل اور جو کچھ ہو سکتا تھا کروایا، بجلی گیس مہنگی، اور پھر اسحاق ڈار صاحب کے انتظار تھا کہ وہ آئیں گے تو یہ ڈرامہ نیچے چلا جائے گا۔ چنانچہ وہ ہوا کہ کچھ کم ہوئے۔ اسحاق ڈار صاحب امریکہ چلے گئے، وہیں ہیں، وہ IMF کے پیچھے لگ گئے کہ وہاں سے کچھ کنسیشنز لے کے آئیں، کوئی ری شیڈولنگ ہو جائے قرضوں کی، لیکن پیچھے سے ڈالر پھر اس کی قیمت بڑھنی شروع ہوئی، روپیہ نیچے جانا شروع ہو گیا۔ اکانومی کے کوئی ایسے انڈیکیٹر نہیں کہ جس سے آدمی یہ کہے کہ یہ کوئی بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ جو مجھے سمجھ لگی، شہباز شریف صاحب نے ایک تقریر کی جس میں انہوں نے کہا کہ مولانا سے درخواست کی تھی، مولانا فضل الرحمان بیٹھے ہوئے تھے، ان سے درخواست کی تھی، انہوں نے ایک پھونک ماری تو اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے اسحاق ڈار آ گئے۔ پھر انہوں نے ایک پھونک ماری تو ڈالر کی قیمت جو ہے وہ مناسب ہونی شروع ہو گئی، اور اب مولانا سے درخواست ہے کہ ایک پھونک پھر مارے تاکہ اکانومی ٹھیک ہونی شروع ہو جائے۔ اب آپ سوچئے کہ ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہم پھونکے مارنے پہ آ چکے ہیں، نہ پہلے کسی پھونک کے وجہ سے کچھ ہوا، نہ آگے ہوگا، اور پھر پھونک بھی مولانا کی، آپ جانتے ہی ہیں مولانا کیا چیز ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ان کے جھوٹ کا، اور بنیادی جو چیز جس کے لیے اسحاق ڈار صاحب کو بھیجا گیا ہے وہ میاں فیملی کے یہ جو شریف فیملی ہے ان کے معاملہ سنبھالنے کے لیے، کہ ان کی منی لانڈرنگ، جھوٹ سچ جو ہیں ان کو درست کرنے کے لیے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا، اگر میں تھوڑا سا رن ڈاؤن دوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سارا سلسلہ اسحاق ڈار چلاتے کیسے رہے۔ اسحاق ڈار صاحب اپنی جب انہوں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی وغیرہ کی تو یہ انگلینڈ میں رہے، اور وہاں پہ کچھ 6-7 سال ایک قاضی فیملی ہے ان کے پاس یہ رہے۔ قاضی فیملی نے ان پہ مہربانی کی، ان کو ریئر رکھا، اور قاضی فیملی کے اسی طرح انہوں نے بات چیت میں ان کے شناختی کارڈ یا اس کی فوٹو کاپی وغیرہ حاصل کر لی، اور پاکستان آ کے ان کے نام پہ اکاؤنٹس کھولے، اور شریف فیملی کی جتنی بھی منی لانڈرنگ تھی وہ ان اکاؤنٹس کے ذریعے باہر کرنی شروع کر دی۔ وہ بیچارے انگلینڈ بیٹھے ہوئے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ پھر حدیبیہ پیپر مل کا کیس آیا، اس میں انہوں نے وعدہ معاف کو آپ بن گئے، کیونکہ جنرل مشرف نے جب ٹیک اوور کیا تو میاں صاحب تو اپنا سعودی عربیہ چلے گئے معاہدہ کر کے، ان کو پیچھے چھوڑ گئے، یہ مارشل اتھارٹی کے قبضے میں تھے۔ نتیجہ یہ کہ وہاں پہ ان کو اندازہ ہوا کہ میں یعنی استعمال ہو چکا ہوں، اور اس استعمال ہونے کی وجہ سے ان کو غصہ آیا، اور انہوں نے والنٹریلی خود انہوں نے کہا کہ میں حاضر ہوں اور میں ایک وعدہ معاف کا گواہ بننا چاہتا ہوں، میاں صاحب کے تمام منی لانڈرنگ کے گناہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 45 صفحے کا ایک بیان، اسٹیٹمنٹ، جس میں 17 صفحے خود ان کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے مجسٹریٹ کے سامنے جا کے اعتراف کیا کہ میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں، کچھ نہیں، میں خود لکھ رہا ہوں، وہ سارا کچھ لکھ کے۔ لیکن جب حکومت دوبارہ ہاتھ آئی یا پنجاب کی حکومت آئی تو لاہور ہائی کورٹ سے وہ سارا ختم کرا لیا کہ جی
یہ تو زبردستی لکھوایا گیا تھا۔ اب وہ اعترافی بیان اسحاق صاحب کے اسحاق ڈار کے جو وکیل تھے، انہوں نے جب اس کے اوپر سوال آیا سپریم کورٹ میں، جب پاناما کا کیس چل رہا تھا، تو اسحاق ڈار صاحب کے وکیل نے کہا کہ یہ تو ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا، اس پہ کیا اس کی کیا بات کریں۔ تو چیف جسٹس نے، یہ اس وقت کے جسٹس کھوسا نے کہا کہ وہ کاغذ کا ٹکڑا ہی تو ایک بہت بڑا ثبوت ہے، کسی نے بعد میں اس پہ تحقیق نہیں کی، اس وجہ سے رہ گیا۔ اب تحقیق کسی نے کیا کرنی تھی؟ وہ حدیبیہ پیپر مل سے اس کا تعلق تھا کیس کا، اور آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں حدیبیہ پیپر مل کا کیس کس طرح چلا اور کس طرح وہ ختم ہوا، اور پھر عدالت نے اس کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے حکم دیا کہ میڈیا میں اس کے اوپر بحث نہیں ہوگی، بات نہیں ہوگی، اخبارات میں اس کے بارے میں کچھ نہیں لکھا جائے گا۔ نتیجہ یہ کہ جو فیصلہ ہوا اس پہ تنقید بھی نہ ہو سکی۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پہ اسحاق ڈار صاحب کا کیس، وہ جو آمدن سے زائد اثاثے والا قصہ ہے، وہ ان کا بھی تھا، اور ان کو جب عدالت میں وہ اپنے کیسز کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے وہاں سے ایک خط پروڈیوس کر دیا کسی عربی شیخ کا کہ انہوں نے ان کے ساتھ کوئی 1.5 کوئی ایڈوائزری کا کام کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کو 83 کروڑ روپیہ ان کو فیس دی گئی ہے، اس سے انہوں نے یہ کام کیا۔ اب 83 کروڑ فیس کا نہ کوئی بینک اکاؤنٹ، نہ کوئی بینک ٹرانزیکشن، کہیں بھی کچھ نہیں تھا۔ نتیجہ یہ کہ وہ تسلیم تو نہیں ہو سکتی تھی، بہرحال پسینے چھوٹتے تھے ان کے۔ اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب تھے، وزیر اعظم اپنے ہی جہاز میں، وزیر اعظم کے جہاز میں بٹھا کے تو انہوں نے ان کو یہاں سے بھگا دیا۔ جھوٹ بولنے کی عادت تھی، جھوٹے فیبریکیٹڈ کوکڈ اپ جو اعداد و شمار تھے، یہ آئی ایم ایف کو مہیا کرتے رہے، اور آئی ایم ایف جو ہے وہ ان کو واہ واہ کرتا رہا۔ لیکن جب پکڑے گئے تو پھر $5.5 ملین کا جرمانہ ہوا، جو کہ ادا کرنا پڑا صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے جھوٹے فگرز وغیرہ جمع کروائے تھے۔ قومی اسمبلی میں بھی ایک دفعہ انہوں نے، یاد ہوگا کہ جب یہ پچھلی حکومت تھی نواز شریف صاحب کی، تو اس وقت انہوں نے کاغذ لہرا کے کہا تھا کہ $250 ارب سوئس بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں پاکستانیوں کے، وہ ہم لے کے آئیں گے۔ اور وہ خاص طور پہ پیپلز پارٹی والوں کی طرف اشارے تھے، کیونکہ زیادہ تر انہی لوگوں کے، ان کے اپنے بھی ہوں گے، لیکن اشارہ ان کا یہ تھا کہ یہ غالباً زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ہیں پیسے پڑے ہوئے سوئس بینکوں میں، وہ ہم واپس لے آ رہے ہیں۔ لیکن پھر اچانک وہ غائب ہو گیا قصہ۔ اس وقت کہا گیا کہ سوئٹزرلینڈ کی گورنمنٹ تیار ہے، ان سے معاہدہ ہو رہا ہے اور یہ پیسہ واپس آئے گا۔ کوئی کسی کو پتہ نہیں کہ معاہدہ ہوا نہیں ہوا، پیسہ تو ڈیفینیٹلی نہیں آیا۔ اگر $250 ارب پاکستان میں موجود ہوتا تو نہ صرف قرضے اتر گئے ہوتے، بلکہ آگے آپ کو کسی سے قرضہ لینے کی ضرورت نہ پڑتی۔ سو یہ جو بھی آپ نے دیکھا، یہ کہانیاں ساری اسی طرح ہیں کہ یا تو وہ اپنی پروجیکشن وغیرہ کرتے رہے یا جھوٹ بول کے قوم کو بیوقوف بناتے رہے۔ اب یہ سارا قصہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ 2 خبریں جو مجھے کاٹ رہی ہیں۔ ایک تو یہ خبر آ رہی ہے کہ ہم بہت بڑا قرضہ پھر پاکستان لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالات تو وہ ہیں کہ قرضہ میرا نہیں خیال کہ کہیں سے مل سکے گا۔ $30 ارب کا غالباً قرضہ مانگ رہے ہیں۔ 6 ارب کے لیے آئی ایم ایف نے آپ کے ناک کی لکیریں نکلوا کے رکھ دی، 30 کون دے گا؟ اور ان حالات میں جب کہ آپ کے روپے کی کوئی وقت نہیں رہی، ڈالر کنٹرول میں نہیں ہے، بڑھتی جا رہی قیمت، اور اس کے ساتھ ساتھ اکانومی میں کوئی بہتری نہیں آئی، کوئی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی جس سے ہم یہ کہیں کہ آپ کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں، اس کے بلکہ ٹیکسٹائل وغیرہ کی ایکسپورٹس آپ کی رک گئی ہیں۔ سو ایسے مشکل حالات میں میرا نہیں خیال کہ کوئی قرضہ دے، اور قرضہ جب یہ اگر مل جائے، کچھ 30 نہ ملے، 10 مل جائے، کہیں سے بھی 10 بلین مل جائے، یہ قرضہ آ بھی جائے، پھر اگلی حکومت آئے گی تو یہ پھر اس کو الزام دیں گے کہ جی وہ اکانومی برباد کر کے، کیونکہ یہ لے کے اپنا کام چلا جائیں گے، قرضہ اتارنے کے لیے کسی اور کے ذمہ لگ جائے گا مسئلہ۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ قطعاً سوچتے نہیں کہ قرضہ تو لے لیں گے، اتاریں گے کیسے؟
اور انہی چیزوں پہ یہ پارلیمنٹ جو بیکار بیٹھی ہوئی ہے، انہی پارلیمنٹس کو کام کرنا چاہیے تھا کہ وہ ان کو قرضہ لینے نہ دیں، ان کو کہیں کہ جناب پہلے ہمارے سامنے وہ پلان رکھیں کہ اترے گا کیسے۔ قرضہ اتارنے کی کوئی بات نہیں کر رہا، لے کے پھر ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ جناب اب قرضہ جو لیا گیا تھا اسحاق ڈار کے پچھلے دور میں، اس میں سے بہت سارے کی ادائیگی وہ آگے آ کے تو عمران خان کے پیریڈ میں کرنی پڑی۔ جب قرضہ اتارنا تھا تو آگے کورونا بھی آیا ہوا ہے، اکانومی ٹھنڈی ہو رہی ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں، پھر آپ مزید قرضہ لے کے قرضہ اتار رہے ہیں۔ جب ان کو حکومت ملی تو سارا الزام کہ جناب عمران خان پر بات کر گیا۔ عمران خان کیا کرے گا یا کوئی اور کیا کرے گا؟ اگر آج آپ 30 ارب ڈالر کا قرضہ لے کے اندر ڈال دیں تو آپ نے تو جھوٹ جاٹ بول کے چلے جانا، باقی دنیا کیا کرے گی اور پاکستان کدھر جائے گا؟ سو یہ ایک مسئلہ وہاں پہ ہے۔ پھر آپ کو اور جو پھر ابھی جو مسئلہ دوسرا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ڈالر کی قیمت جو تھوڑی بہت کنٹرول میں ہے کہ بڑھ رہی ہے، ڈالر بڑھ رہا ہے لیکن بڑا تھوڑا تھوڑا بڑھ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے لاکھوں ایل سیز لیٹر آف کریڈٹ جن کے ذریعے لوگ امپورٹ کرتے ہیں باہر سے را مٹیریل اور چیزیں، وہ روک کے رکھی ہوئی ہیں، ڈالر خرچ نہیں ہو رہا۔ جس دن ایل سیز کھلیں یہ ڈالر 300-350 روپے کا چلا جائے گا، پھر کیسے قرضے اتریں گے؟ یہ تو آپ کا جو پاکستان کے اندر پاکستانی روپے میں بینکوں سے جو قرضہ لیا ہوا ہے وہ رات میں کئی گنا بڑھ جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ اس فراڈ اور جھوٹ کے نظام سے جان چھوٹے۔ یہاں ایک ایک نقطہ جس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ یہاں آپ کو ایک الیکشن چاہیے جس کے ذریعے آپ ایک مضبوط مضبوط پولیٹیکل گورنمنٹ بنا سکیں، تاکہ ان معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے وہ کوئی جرأت مندانہ قدم لیں، کوئی اکانومسٹ بیٹھیں اور اس ملک کے لیے کوئی حل نکالیں۔ یہ تو سارے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا اسحاق ڈار صاحب کو یہ چیزیں پتہ نہیں ہے کہ حالات کیا ہیں یہاں پہ؟ اگر بہتری کی کوئی صورت ہوتی تو یہ قرضہ کیوں مانگ رہے ہوتے اس وقت 30 ارب ڈالر کا؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے ملک کے ساتھ۔ جب تک یہ لٹکے رہیں گے اقتدار کے ساتھ، جب تک یہ اسی طرح چپکے رہیں گے، میرا نہیں خیال کہ کوئی ہم آگے ایک قدم بھی اٹھا سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ اپنے مفادات کے لیے بیٹھ کے صرف اپنے کام نکالیں گے، جس طرح انہوں نے آتے ہی نیب آرڈیننس کو امینڈ کیا ہے، اپنے کیسز NRO2 جیسے ہم کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے حاصل کرنا تھا وہ کر لیا، اور آگے بھی اسی طرح جلدی مال بھی بنائیں گے، اور جو کچھ بھی ہے اپنے پچھلے مال کو ریگولرائز کر سکتے ہیں وہ کریں گے، اور پھر آپ جانے اور آپ کا کام، کیونکہ انہوں نے تو الزام لگا ہی دینا ہے، سال 2 سال بعد پھر وہی رونا ہوگا، جس کی حکومت ہوگی کہیں کہ جی اسی نے برباد کی ہے اکانومی۔ تو یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ اس سے نمٹنا پاکستانیوں کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ان سے جان چھڑائیں اور الیکشن کروائیں تاکہ ان معاملات کو سنبھالا جا سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔